حضرات، تاریخ کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی نازک دور اور انتہائی نازک زمانہ ہے. قیامت سے قریب ہوتا ہوا زمانہ ہے جس میں خیر و شر کے پیمانے بدل چکے ہیں. آج خیر کو شر سمجھا جا رہا ہے، شر کو خیر کا نام دیا جا رہا ہے. جو خیر کے داعی ہیں وہ معاشرے اور سماج میں اجنبی ہیں، اور جو شر کے داعی ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جا رہے ہیں، انہیں انعامات مل رہے ہیں اور ان کا اکرام ہو رہا ہے. اور انسان بدترین اخلاقی زوال سے دوچار ہے. بدترین اخلاقی زوال روئے زمین پر ہر جگہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا. جہاں جنسی بے راہ روی کے شعبے میں انسان جانوروں کی سطح پہ اتر آیا ہے، اور افسوس اس بات پر ہے، مومنانہ نقطہ نظر سے اگر دیکھیں گے یہ جنسی بے راہ روی، یہ حیوانیت اور کردار کی وہ سطح جسے ہم جانوروں کی سطح کہتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہ حکومتوں کی سرپرستی اس کو حاصل ہے، اور بسا اوقات جزوی طور پہ قانون اس کی تائید کرتا ہے. ہم ملکی قانون کا احترام کرتے ہیں، ملکی قانون کا احترام کرنے کی ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن قانون کی وہ شقیں جو انسان کو حیوان بنا دیں، جانور بنا دیں، ہم اس کا مقابلہ قانونی سطح پہ کرنا چاہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی محترم عدلیہ نے یہ قانون پاس کیا کہ شادی شدہ شخص اگر کسی عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے تو اب یہ اس ملک میں کوئی قانونی جرم نہیں رہا. ہومو سیکس اور ہم جنس پرستی کو بہت پہلے قانونی شکل دے دی گئی. الغرض کہنا یہ ہے کہ جس تہذیب، ثقافت اور کلچر کے سائے میں ہم جی رہے ہیں، اس میں نہ شرم ہے، اس میں نہ حیا ہے، اس میں نہ غیرت ہے، اس میں نہ اخلاقی اقدار کا پاس و لحاظ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کلچر نے سب سے زیادہ نوجوان نسل کو متاثر کیا ہے. اور اگر سچ کہیں تو اس تہذیب، اس کلچر اور اس ثقافت کا اصل نشانہ اور اصل ٹارگٹ یہی نوجوان نسل ہے. قانون بنتے ہیں نوجوانوں کے لیے، منصوبے بنتے ہیں نوجوانوں کے لیے، پلاننگ بنتی ہے نوجوانوں کے لیے، اسٹائل وجود میں آتے ہیں نوجوانوں کے لیے. صورتحال یہ ہے کہ جدید موجودہ تہذیب میں بوڑھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بوڑھے، بزرگ جن کے وجود سے معاشرے میں خیر و برکت ہوتی ہے، ان بوڑھوں کے لیے اس جدید کلچر میں کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی جگہ ہے ان بزرگوں کے لیے تو اولڈ ایج ہوم